ایک شخص حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس شخص کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی تھے، مولوی خدا بخش جن کا نام تھا۔ یہ دونوں جس وقت حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور شخص بھی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ جو شخص پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ جو تیسرا شخص آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر جو ایک انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی ہے وہ سونے کی انگوٹھی ہے، اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب وہ پہلا شخص جس نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ یہ خیال آیا بس، یا اگر جائز ہے تو پھر اس نے کیوں پہنی ہوئی ہے؟ جب اس کے ذہن میں اتنا بس خیال آیا تو حضرت خواجہ اللہ بخش کریم تونسوی رحمت اللہ علیہ آپ بولے اور آپ نے فرمایا، مولوی خدا بخش صاحب ذرا آپ مجھے بتائیں کہ سونا مرد کے لیے پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو مولوی خدا بخش صاحب حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور مرد کے لیے پہننا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، مولوی صاحب پھر مجھے مزید بتائیں کہ کس کے لیے پہننا جائز ہے؟ خواجہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مولوی خدا بخش صاحب عرض کرتے ہیں، حضور مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ سونا عورت پہنتی ہے، مرد نہیں پہنتا۔ جس وقت مولوی صاحب نے حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو اس وقت وہ شخص جس نے سونا پہنا ہوا تھا، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی انگوٹھی اتار کے فوراً اپنی جیب کے اندر داخل کر دی۔ حضرت ذی وقار جس سے وہ شخص جس کے ذہن میں یہ سوال تھا، خیال تھا کہ سونا مرد پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا، اس کی بھی تسلی ہو گئی۔ حضرت ذی وقار یہ ایک تربیت کا انداز ہے، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے ہماری آنکھ کے سامنے، کوئی ایسی اس نے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو پھر کوئی شخص اس کو منع نہیں کرتی، کیونکہ اگر منع کرے گا بھی تو پھر شاید وہ شخص اس کے ساتھ ناراض ہو جائے۔ لیکن تربیت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ جس طرح خواجہ صاحب قبلہ کا دھیان توجہ کسی اور کی طرف ہے، لیکن اصل میں وہ اصلاح جو کسی اور کی کر رہے ہیں۔ آج کی اس پرفتن دور میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں نے تو کڑے بھی پہننا شروع کر دی ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اپنے گلے کے اندر بھی، جسم کے اوپر بھی لوگ پہنتے ہیں، سریام پہنتے ہیں۔ لیکن آج بھی کچھ آستانے ایسے ہیں کہ جن آستانوں پہ اگر کوئی شخص حاضر ہو جائے کڑا پہن کر تو ان کا کڑا بھی لوگ اتروا دیتے ہیں۔ کاش ایسا ہو جائے کہ سب لوگ نیکی کے کاموں میں حصہ لے، نیکی کا حکم دیں، اپنے گھر سے یہ کام شروع کریں، اور برائی اگر دیکھیں تو برائی سے بھی لوگوں کو روکیں، نیکی کا حکم دیں۔ جس طرح خواجہ صاحب اصلاح کسی اور کی کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ کسی اور کی طرف ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کی اصلاح آپ نے کرنی ہے اس کو برا محسوس نہ ہو۔ آپ اس طرح کا انداز تربیت اپنائیں کہ لوگ آپ کی بات پہ عمل کرنا شروع کرتے۔